دوستو، کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ جب اس قوم کو، اس معاشرے کے لوگوں کو بروقت کھانا مل رہا ہو اور وہ پرامن ہو، یعنی گھر سے نکلتے وقت کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ وہ اس پریشانی میں نکلے کہ کہیں میں واپس لوٹوں گا کہ نہیں، میرے پاس جو مال ہے وہ واپس آئے گا کہ نہیں، کہیں یہ رستے میں لوٹ تو نہیں جائے گا، کہیں مجھے کوئی قتل تو نہیں کر دے گا۔ جب کسی قوم کو بروقت کھانا مل رہا ہو اور وہ امن کی حالت میں ہے، گھر میں سکون سے ہیں، معاشرے میں سکون سے ہیں، وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کرتے ہیں تو سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی رستے میں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، تو جو معاشرہ اس طرح کی نعمتیں لے رہا ہوتا ہے وہ معاشرہ ترقی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن ایسی ترقی جس میں یہ نعمتیں مل رہی ہوں اور اس ترقی میں اللہ کو بھول جائے، اس ترقی میں اس ترقی دینے والے کو بھول جائے، یا وہاں پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، غذا بھی وقت پہ مل رہی ہے اور امن ہے، جان کی حفاظت ہے اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ پرسکون ہیں، زندگی پرسکون گزر رہی ہے، اب انسان اللہ کو بھول جائے، اللہ کی دی ہوئی کتاب کو بھول جائے، اللہ کی فرض کردہ عبادت اور احکامات کو بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ان نعمتوں کو واپس لے لیتے ہیں کیونکہ وہ غلط استعمال کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4 میں، کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کون رب ہے؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو کھلایا ہے جب وہ بھوکے تھے، بھوک میں ان کو کھانا کھلایا، اس اللہ نے، اس رب نے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا، امن اور پرسکون زندگی، پرامن زندگی ان کی تھی، گھر سے نکلتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، کھانا کھاتے تھے، ساری چیزیں میسر تھی، لیکن اللہ کو بھول گئے۔ اپنی زندگی میں سے ابھی بھی غور کریں، ہماری زندگی میں یہ جو عذاب ہیں، یہ جو معاملات خراب ہیں، یہ کیوں ہیں؟ غذا وقت پہ نہیں مل پا رہی، امن نہیں رہا، ابھی گھر والے جو ہے ان کو گھر اور چھت نہیں میسر ہے، اور بہت سے ایسے معاملات ہیں، تو اس میں کیوں اور کیا وجہ ہے کہ ہم یہ اس سچویشن اور اس حالت کے اندر ہیں؟ اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا تھا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تمہارا رویہ ایسا رہا کہ نعمتیں استعمال کر کے اللہ کو یاد رکھا، لقمہ کھایا الحمدللہ کہا، پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ کہا اور اللہ یاد رہا، تو جس شخص کا یہ طریقہ ہوگا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو یقیناً ضرور بالضرور ہم تمہیں وہ نعمتیں بڑھا چڑھا کر دیں گے، ان نعمتوں میں ہم تمہیں مزید اضافہ کر دیں گے، استعمال کرو، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن اگر ان نعمتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا، اللہ کو بھول گئے، اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اور بس ٹھیک ہے میں نے اپنی مرضی سے کمایا، بھائی میں جو ہے وہ اتنا ذہین ہوں کہ میں نے یہ رزق کمایا ہے، کھلانے والا اللہ ہے، دینے والا وہ رب ہے، امن دینے والا وہ رب ہے، اور میں اسی کو بھول جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور لوگو اگر تم ناشکری کی طرف چلے گئے، تم نے ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کو بھول گئے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یاد رکھو کہ بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، یقیناً بہت سخت ہے میرا عذاب۔ تو میرے بھائی اس وقت جو حالت ہے، جو لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے، جو اس وقت پرامن معاشرہ نہیں ہے، بد امنی کی حالت ہے، یہ ساری اسی لیے ہے کہ ہماری زندگیوں سے ہم نے اللہ کو نکال دیا ہے، کہ جس نے اہل مکہ کو امن دیا تھا، جس نے اہل مکہ کو کھانا کھلایا تھا، جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، جس نے ہر اس شخص کو، ہر اس مخلوق کو کھانا کھلایا ہے جس کو کھانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ اللہ ہی سمندر کی مچھلیوں کو، جو کہ بہت بڑی جسامت رکھتی ہیں، ہزاروں ٹن روزانہ کا کھانا کھاتی ہیں، ان کو بھی کھلاتا ہے۔ جو ایک چیونٹی دن کے اندر ایک چھوٹے سے دانے پر زندہ رہ سکتی ہے، وہ اللہ اس چیونٹی کو بھی کھلاتا ہے، وہ اللہ ہم انسانوں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ذمے تمہارا رزق ہے،
پریشان کیوں ہو؟ اور حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے موت ہے نا، موت انسان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے، انسان کہیں کسی بھی مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جائے، جہاں اس کی موت آنی ہے نا وہاں اس کو آنی ہے۔ ایسے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمہ، انسان کی جو خوراک ہے نا وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ پر بھروسہ کر لو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لا رزقکم کما یرزق الطیر، یقیناً تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، کوئی فیکٹریاں، کوئی دکانیں، کوئی مشینیں، کوئی چلتی ہوئی، کوئی مزدور چھوڑ کر نہیں آتے، صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔